الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصددني لأنوار رضا من غشني بالنصح وأجزي من حجرني بالبر وأصيب من حرمني بالبذل وأكافئ من قطعني بالصلة وأخالف من اغتابنني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. DuaE Makarim Akhlaaq امام سجاد علیہ السلام ان چند جملوں میں مولا فرماتے ہیں وَصَدَّدْنِي لِأَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِي بِالنُّصْحِ. غش یا غل جب کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے, someone when deceive other people or astray the other people. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ اگر کوئی میرے ساتھ غش کرے, غل کرے, دھوکہ دے, فریب دے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کو اچھی نصیحت کروں. یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی دھوکہ دے, میرے ساتھ کوئی دشمنی کرے تو میں اس سے بدلہ لوں. مولا یہ نہیں فرما رہے بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ کسی نے دھوکہ دیا, فریب دیا ہے, غلط کام کیا ہے, تو اے اللہ جب مجھے معلوم ہو جائے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس غلط کام کرنے والوں کو بھی نصیحت کر سکوں کہ آئندہ وہ ایسے کام نہ میرے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کا وہ کام کریں. وَأَجْزِيَ مَنْ حَجَرَنِي بِالْبِرِّ, اور حجر یعنی جو ہجرت کرتا ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ مجھے توفیق دے کہ جو شخص مجھ سے ہجرت کرے, مجھ سے دور چلا جائے, مجھ سے تعلقات توڑ لے, مجھ سے تعلقات کم کر لے. Anyone, if someone is breaking relations with me, oh Allah, give me tawfiq, I should patch up with him. I should have good relation or good attitude with those people who are breaking ties with me. So Imam alayhi salam, I don't know what is happening here. Can you please read Lord Salawat? So this is very important. If people are deceiving us, what should be our attitude? And when people are breaking with us, they are going away, they are running away, they are not happy to have a relation with us, what is our duty? If any time, at any place, if we can help them, we have to help them out. So this is the message of Imam alayhi salam. آگے مولا فرماتے ہیں وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ, اور اگر کوئی مجھے ریڈ ہونڈا کس لیے ہے کہ کون میں کھڑی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ. حرمنی یعنی کوئی مجھے اگر محروم کرے تو میں اس کے ساتھ کیا کروں, سخاوت کروں. یعنی اگر کسی وقت میں دو چیزیں محروم کرنے کی, ایک یہ ہے کہ میرا حق نہیں ہے, ویسے مجھے ضرورت ہے, میں کسی کے سامنے کوئی بات کرتا ہوں, میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور لوگ مجھے عطا کرتے ہیں, ایک تو یہ ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا حق ہوتا ہے, لوگوں کا مال ہوتا ہے, اور پھر بھی ان کو ان سے محروم کیا جاتا ہے. تو یہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُصِيبَ مَنْ حَرَمَنِي بِالْبَذْلِ, اللہ جو مجھ کو چاہے میرا حق ہے یا نہیں ہے, جو بھی مجھے محروم رکھتا ہے مجھے توفیق دے
کہ وہ مجھے محروم کریں، لیکن مجھے توفیق دے کہ میں جب بھی موقع ملے میں ان کے ساتھ نیکی کروں، ان کے ساتھ سخاوت کروں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آؤں۔ وَأُكَافِيَ مَنْ قَطْعَنِي بِالصِّلَّةِ، اور اے اللہ وہ لوگ جو میرے ساتھ تعلقات توڑتے ہیں تو میں ان کا صلہ رحمی کروں، وہ بریک کر رہے ہیں میں پیچ اپ کروں۔ یعنی آسان نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ مولا آپ کو ایک عام انسان سے اٹھا کر ایک ایسے مقام پر لے کر آنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کا بیہیور، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا سوچنے کا انداز، آپ کا ریئیکشن، ہر چیز عام شخص کی سطح سے بلند ہو جائے۔ عام شخص یہی ہے کہ کوئی رشتہ دار اگر اس کو گالی دیتے تو وہ بھی گالی دیتا ہے، کوئی اس کا نقصان کرتا ہے تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس کا نقصان کرے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا وہ کہتے ہیں میں بھی بات نہیں کروں گا۔ لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں میرے ہمارے مومنو، اے لوگو، اے مومنو، اس سطح سے، عام لوگوں کی سطح سے بلند آ جاؤ۔ جو بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی تعلقات کو توڑ رہا ہے تو وہ ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں، وہ تعلقات کو جوڑ کے رکھیں۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں وَأُخَالِفَ مَنِ اغْتَابَنِي إِلَىٰ حُسْنِ الذِّكْرِ، اور اگر کوئی میری غیبت کرے تو میں اس کے ذکر اچھے انداز میں کروں۔ یعنی اب دو باتیں ہیں، جب کوئی شخص غیبت کر رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے غیبت کر رہا ہوتا ہے وہ سن بھی رہا ہو۔ اور ہوتا کیا یہاں پہ اب ایسی بات ہے کہ حسن ذکر کب ہوتا ہے؟ کسی نے غیبت کی، کسی کے سامنے غیبت کی، جس کے سامنے بات کی اس نے جا کے اس تیسرے شخص کو بتا دیا۔ اب جب بتا دیا تو ہوتا کیا ہے؟ درمیانی والے نے بتا دیا، ہوتے پہلے اور تیسرے شخص کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اس چیز کو اگر کوئی شخص دوسروں کے آگے بیان کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اگر کسی کے اندر کوئی شخص جھوٹا نہیں اور دوسرا اس کو کہتا ہے جھوٹا، یہ ہے تہمت۔ اگر کوئی چوری نہیں کرتا دوسرا کہتے ہیں فلاں نے چوری کی، یہ ہے تہمت۔ اگر کسی کے اندر کوئی عیب، کوئی گناہ نہیں اور دوسرا اس کے حوالے سے دوسروں کو کہتا ہے کہ فلاں نے یہ گناہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا، حقیقت میں نہیں کیا، تو یہ تہمت ہے۔ اور تہمت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو آسمان اور زمینوں کی وسعت سے بڑا گناہ ہے، اور نہ جانے کتنا اس کا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور خصوصاً سننا چاہیے کہ جب ہم آتے ہیں تو سنیں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ مسجد میں کھیلنے کے لیے نہیں آتے، پلیز پے دا اٹینشن۔ وین یو آر ہیئر لسن، اینڈ دس لسننگ شوڈ ناٹ بی لائک دس آئی شوڈ ہیئر اینڈ آئی شوڈ تھرو اٹ اوے۔ دس از ویری امپورٹنٹ ہیومن ہیبٹ۔ We are usually talking against each other. So if someone has no fault, no mistake, no sin, then there is no need to describe in front of anyone. But here what Imam alayhi salam is saying, if someone has done ghibat, has done backbiting against someone, then what should be our attitude? Imam alayhi salam is telling us, we should do zikr of that person with good words. If he is saying, I am a thief, I should say, he is the best person. He is the best of the mankind. He is the most beautiful person. He is the most pious person. If 1 year, 2 year, 3 year, if we will react in these beautiful words, automatically our beautiful and best behavior will change the other person. MashaAllah, MashaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. تو امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں اگر کوئی مخالفت میں ہماری غیبت کرتا ہے تو ہم اس کا ذکر اچھے انداز میں کریں۔ لیکن غیبت anyone who is doing backbiting, Quran says in Surah Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala says anyone. It means when someone has no error, no mistake, no sin, no problem, but we are, even people are having, for example, I saw a person who was committing a sin. If the people have not seen him, if I have seen, what is my duty? I should hide.
If I am telling this is ghibat, and someone who is listening is equal criminal, someone who is telling ghibat, who is saying ghibat, who is doing backbiting, and someone who is listening, both are equal partner, and the adab will be same. And Quran says anyone who is doing backbiting, it means he is eating the flesh of dead brother, not dead person, but his own brother who is dead, he is eating his dead body. And this thing will scratch out the iman of the people. So our duty is, we should be very, very careful whenever we are talking. We should not do ghibat of anyone, we should not do tuhmat against anyone. As Imam Al-Islam said, if even someone has done ghibat, we should say Alhamdulillah. You know, when a person is doing ghibat, someone is talking against me, actually he is giving his good deeds to me, and my bad deeds are going to him, on his shoulder. And this is exchanged by Allah subhanahu wa ta'ala. So already we have very, very few good deeds. And by ghibat we are giving to other people. At the day of judgment, many people will stand up, Allah, I done lot of good deeds. Where are those deeds gone? Allah will say, your backbiting has washed all of your good deeds. So we should be very, very careful, as Imam al-Islam saying, if someone has done, we should appreciate. We should remember him with good words. We should praise him. And inshallah, with our good attitude, other people will change. وَأَنْ أَشْكُرَ الْحَسَنَةِ. And someone who has done good deed with me, his attitude was good with me, then what should I do? Ashkur, I should say him thank you. I should be thankful to Allah. I should be thankful to all those people. One way or other way, they are doing favor to me. وَأُغْزِيَ عَنِ السَّيِّئَةِ. And Allah, give me the capability. I should close my eyes from the sins. I should hide myself from the sins. Wherever there is sayyah, wherever there is sin, जहां भी गुनाह हो, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं गुनाहों से अपनी आंखें बंद कर लूं, गुनाहों की तरफ मेरी तवज्जो ना हो, मेरी दिलचस्पी भी ना हो, मैं उस तरफ मुड़ के ना देखूं. मुझे इस काबिल बना दे कि मैं गुनाहों से अपने आप को पाक और ताहिर और दूर रखूं. सलावत. If you have any question, just 2-3 questions quickly. Yes. This Beshumar we often use, is it not in disobedience and disregard to what Imam is advising? Please, can you repeat your question? We often say Beshumar. Is that Beshumari is not a disregard to what Imam is advising us? You know, Islam is a system. Whenever we are talking, we have to say, we have to look everything. This Bishumar is when, for example, if I say Abdurrahman ibn Muljam killed Imam Ali alayhi salam, so I say curse of Allah upon him, La'natullah alayh. And if people are saying Bishumar, it means countless curse of Allah subhanahu wa ta'ala upon that person. In this sense, this is okay. Means without any counting, whatever is possible, that curse should go for the person who hurt Hazrat Fatima Zahra, who killed Imam Hussain al-Salam, or any person of Ahlul Bayt alayhi salam. So when Ibn Muljam hit Hazrat Ali alayhi salam, he advised Imam Hassan al-Hussain to not strike him with more than one on his head, and do not say anything. Yeah, that is the judicial system of Islam. Islam says, this is the Quran. Quran says if someone has cut your one ear, you can cut only one. This is qasas. But Islam's a better option is you can forgive. That's why Imam Ali salam said, if I will be alive, so until I am alive, nobody can take revenge. Until I am alive. If I will die, he hit me only one time, you can hit him only one time, whether he will be alive or dead. So
So this is the judicial system of Islam. This is one thing. Secondly, for example, on 19th or 21st, these are the nights of Shahadat of Imam Ali Salam. This has been taught by A'immat alayhi salam. This is part of ritual of Laylatul Qadr. 100 times saying Allahumma la'an qatalata Amir al-Mu'minin alayhi salam. Or the curse upon someone who killed Amir al-Mu'minin alayhi salam. This is something that has been taught by Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Allah has cursed upon Qadibin. La'natullah ala al-Qadibin. Anyone who is Qadib, curse of Allah is for him. Anyone when Iblis rejected Allah subhanahu wa ta'ala, also cursed upon Iblis. So this is something that is done by Allah, that is done by Rasulullah and this is one of wajib in furu'e deen. Tawalla and tabarra. Tawalla is living on Muslim, Rasulullah and Allah. Tabarra is we have to hate all those who are enemy of Allah, enemy of Rasulullah and enemy of Al-Bayt. So curse is worship. Curse is a worship, curse is tabarra, that is one of the wajib, and there is no need to nominate someone, because curse, wherever you are sending, that will reach over there, wherever the receiver is. For example, you have mobile, you are dialing a number, automatically wherever is the receiver of that number, so will get that curse. So there is no need to name anyone, but this is ibadah. This is ibadah we have to carry on. And if people are saying Beshumar, that is in our own language, but meaning of that is a lot of curse upon someone who heard Muhammad wa Muhammad. Just one question. We're running out of time. Yes. اگر جی جب امام کسی شخص کو معاف کر دیں تو میرا سوال یہ امام علی علیہ السلام کی ظفر کی نسبت ہے کہ ملزم کو جب لایا گیا آپ کی خدمت میں تو آپ نے اسے معاف کر دیا؟ نہیں. آپ نے صاحبزادوں کو یہ حکم دیا کہ اسے معاف کر دینا؟ نہیں. کیونکہ خطبے میں میں نے جو شاید میں نے غلط پڑھا، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ امام جب معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اس کو معاف کر دے گی یا کسی کو؟ بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص کو کسی کی غلطی پر گناہ پر معاف کر دیتے ہیں، ہم نے اچھائی کی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن اللہ اپنے حوالے سے اپنے حقوق معاف کر دے گا انسانوں کو. لوگوں کے حوالے سے جو حقوق ہیں وہ لوگ جب تک معاف نہ کریں وہ نہیں کر سکے. عبدالرحمان ابن ملجم کو رسول اللہ نے کہا ہے شقی ترین انسانوں میں، تمام انسانیت میں سے سب سے بدبخت اور شقی ترین شخص ہے وہ شخص جس نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا. حضرت علیہ السلام نے معاف نہیں کیا ہے، اور مولا کے دفن ہونے کے بعد 2 دن بعد جو ہے ایک ضرب کے تحت اس کو ایک ضرب لگائے گی اور وہ اس کے ضرب کے بعد وہ مر گیا. تو کسی نے معاف بھی نہیں کیا. حضرت علی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں زندہ رہا تو میں معاف کر دوں گا. جو خطبے کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو مجھے معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر میں اس ضرب کے بعد شہید ہو گیا تو تم لوگ، اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی صرف ایک ضرب لگا سکتے ہو. اسلام میں سخت منع ہے کہ کسی شخص کے ہاتھ پاؤں اور مسلح جسے کہتے کرنا، اسلام میں اس چیز کا سخت منع ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتے. مولا علیہ السلام نے تمام جنگوں میں کسی کو بھی یہ ہے کہ کسی کے جسم کے حصے نہیں کاٹے. یہی وجہ عامر ابن عبد ود کی بہن جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل میں شعر پڑھا کرتی تھی. وہ کہتی تھی مجھے فخر ہے اپنے بھائی کے قاتل پر کہ جس نے مردوں کی طرح قتل کیا ہے اور میرے بھائی کے جسم کی اس نے انسلٹ نہیں کی ہے. پلیز آج کل ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے تو 7:30 بجے پروگرام شروع ہوتا ہے، جلد تشریف لایا کریں، اور ٹھیک 7:30 بجے قرآن کی ریسیٹیشن ختم ہو جائے گی تاکہ تھوڑی دیر دعا کے لیے تھوڑی دیر جو ہے وہ مجلس کو ٹائم مل سکے. یہ مرحومہ نیک پروین زوجہ محمد سلیم، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد. پروردگار اس مرحومہ کو بخش دے، تمام حاضرین مومنین مومنات
جو یہاں پہ حاضر ہیں اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، رزق روزی میں اضافہ فرما، مشکلات کو حل فرما، اللہ ہم سب کی تمام عبادات کو منظور و مقبول فرما اور ہماری قلیل عبادت کو کثیر عبادت میں تبدیل فرما۔ جن مومن و مومنات نے آج افطار کا اہتمام کیا ہے پروردگارہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو بخش دے پروردگار، ان کو ہر قسم کی آفات بلیات مصیبت و بیماریوں سے محفوظ و معمون فرما اور ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اللہم صل علی